الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل هم احياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين هما سيدا شباب اهل الجنة صدق الله وصدق رسول الله. حضرات سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم ماہ محرم میں ہی ہونے والے المناک عظیم حادثے اور عظیم واقعے کا ذکر کریں گے، اور وہ ہے اسلام کی عظیم الشان ہستی پیغمبر علیہ السلام کی محبوب بیٹی کے صاحبزادے حیدر کرار کے فرزند ارجمند اور امت کے لیے قابل فخر، قیامت تک کے لیے قابل فخر قربانی دینے والے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ان کی عظمت اور عظیمت کی ایسی قابل فخر مثال انہوں نے پیش کی جو تا قیامت نمونہ رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا ہما سیدا شباب اہل الجنہ، یہ دونوں اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. پھر بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک عراقی نے ان سے پوچھا کہ کیا حالت احرام میں مکھی مارنا جائز ہے؟ یہ دیکھیں تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا عراقیوں نے حضرت حسین کو تو شہید کر دیا، اب مکھی مارنے کے احکام پوچھنے لگ گئے. یعنی اس قصے نے صرف بعد والوں کو نہیں بلکہ اپنے زمانے کے سرخیل حضرات صحابہ کو بھی بہت ہی المناک صورتحال سے دوچار کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام ترمذی نے ذکر کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ سے اکثر کہتے کہ حسین کو میرے پاس بھیجو تاکہ میں ان کو اپنے سینے سے لگاؤں. پھر ترمذی نے حضرت اسامہ بن زید کی یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت فرمائیں اور اس شخص سے بھی محبت فرمائیں جو ان سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت یعلا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا حسین میری اولاد ہے اور میرا حسین سے خصوصی تعلق ہے. اے اللہ اس شخص سے محبت فرما جو حسین سے دعوی محبت میں عملاً سچا ہو. حضرت ملا علی قاری معروف محدث فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کی مراد یہ ہے کہ حسنین کریمین ان تمام لوگوں میں افضل ہیں جو عالم شباب یعنی جوانی میں انتقال کر گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں. تو یہ جو روایات ہیں یہ خلفائے راشدین اور آل بیت رسول. آپ یہاں پہ ایک مسئلہ مختصراً سمجھ لیں کہ آیات
اہل بیت تطہیر اس سے پہلے 2 آیتیں ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک، یہ بات، پھر اگلی ہے یا نساء النبی، پھر یہ نبی کی بیویوں کو خطاب ہے، پھر آگے ہے لستن کاحد من النساء، تو یہ 25 یا 26 خطاب کے صیغے صرف رسول اللہ کی ازواج مطہرات کے لیے ہیں۔ تو قرآن کریم نے جن کو اہل بیت کہا وہ رسول اللہ کی ازواج مطہرات ہیں، مگر کیا غفلت ہے آج سنی علماء میں بھی کہ وہ اس مسئلے کو وضاحت سے نہیں پیش کرتے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ازواج مطہرات کے لیے اللہ نے بڑی فضیلت دی اور کہا کہ تم اہل بیت اللہ نے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دیا، تو رسول اللہ نے دعا فرمائی حضرت حسن، حسین، حضرت فاطمہ اور علی کے بارے میں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، تو یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان کی بھی تطہیر فرما۔ تو قرآنی نص نے ازواج مطہرات پر اہل بیت کا لفظ بولا، اور رسول اللہ کی دعا نے حضرت حسنین کریمین، ان کی والدہ اور حضرت علی کو اہل بیت میں شامل فرمایا۔ اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس میں غفلت برتنا یہ ایک علمی خیانت ہے، اور قرآن پاک کی تفسیر میں خیانت ہے، کیونکہ قرآن نے جب یہ کہا قل لازواجک و بنات قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، تو ازواج النبی میں صرف امہات المومنین ہی شامل ہیں اور کوئی نہیں، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ بھی نہیں، یعنی ازواج النبی میں امہات المومنین میں صرف آپ کی ازواج مطہرات ہیں۔ تو قرآنی نص نے آگے یہ فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، اس کنہ میں بھی ازواج مطہرات ہیں۔ کنہ اس میں نہ علی ہے، نہ فاطمہ، نہ حسن، نہ حسین، وہی ازواج مطہرات۔ یاد رکھیں، اس نقطے کو کھل کر سمجھیں اور ٹھوک پہ جا کے اس کو جانیں کہ قرآن کریم کی ان آیات میں ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ پھر رسول اللہ کی دعا سے، مقبول دعا سے، حضرات حسنین کریمین، ان کی والدہ اور ان کے والد بھی اہل بیت میں شامل ہو گئے۔ چلیں اس مسئلے کو چھوڑ کے اب ہم آگے چلتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں، اسد اللہ الغالب ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں حضرت عثمان کے دور میں فتنہ ہوا اور انہوں نے سختی سے اپنے گورنروں کو منع کیا کہ مدینہ الرسول میں سختی نہ کی جائے، قتل و قتال نہ کی جائے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی حکمت کے تحت کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ میں خون ریزی ہو، اختلاف ہو اور تلواریں نکلیں۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنا لیا، پھر بعد میں 2 عظیم جنگیں بھی ہوئی، صفین کی اور جمل کی، اور اس میں ایک طرف گروہ تھا حضرت علی کے لشکر کا، دوسری طرف گروہ تھا امیر معاویہ کے لشکر کا، شامی لوگ جو نہ بیت میں داخل ہوئے اور نہ ہی انہوں نے آخر تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اقرار کیا۔ یہ معروف اختلاف ہے صحابہ میں، ہر ایک کے پاس دلیل تھی۔ قاتلین عثمان ان کا بدلہ لینے کے لیے بعض صحابہ سرگرم عمل تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ قاتلین عثمان میں نہیں تھے۔ تو جب امیر معاویہ نے یزید کو خلافت کے لیے مقرر کیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیعت نہیں فرمائی، وہ اپنے
اہل و عیال کے ساتھ کس طرح روانہ ہو گئے؟ کوفہ کی طرف، جو ان کے والد کا دارالحکومت تھا۔ بہت سے صحابہ نے ان کو منع فرمایا کہ یہ کوفی لا یوفی، یہ وفادار نہیں، تمہارے والد کے بھی نہیں تھے، تمہارے کیسے ہوں گے؟ بہرحال حضرت حسین پہلے حج کے لیے مدینہ سے مکہ آئے، پھر حج کے بعد کوفہ کے لیے۔ اب اس طرف زیادی لشکر، یزیدی فوج اور وہ لوگ جو خلیفے کی خلافت کو بچانے کے لیے سرگرم عمل تھے، ایک طرف وہ لوگ اور دوسری طرف حضرت حسین، عزیمت و صبر و استقامت کے پہاڑ، پوری امت کے لیے باعث فخر حضرت حسین اور ان کا قافلہ تھا۔ وہ کوئی جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، ورنہ جنگ کے لیے کون اپنے اہل عیال کو نکالتا ہے؟ وہ تو صرف اس لیے نکلے تھے کہ اہل کوفہ نے انہیں بیعت کا یقین دلایا تھا کہ ہم یزید کے مقابلے میں آپ کی بیعت کریں گے۔ اور جب یہ حضرات میدان کربلا میں آمنے سامنے ہوئے، اللہ اکبر، تو یہاں پر لوگ ایسے قصے بناتے ہیں جیسے یہ چشمدید گواہ ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف یہ فوجیں اور ایک طرف حضرت حسین کا کنبہ جو مظلوماً کربلا کے میدان میں شہید ہوا۔ وہ حسین جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کرتے، وہ حسین کے عمر کو یہ کہیں کہ اے عمر اترو ممبر سے، یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ اتنی بڑی عظمت تھی حضرات خلفائے راشدین کے دل میں حضرت حسین۔ تو وہ حسین جنہیں رسول اللہ سے مشابہت تھی، وہ حسین جو رسول اللہ کی زبان مبارک چوستے تھے، وہ حسین کہ جب رسول اللہ خطبہ دیتے ہوتے اور وہ آتے تو آپ خطبہ دینا چھوڑ کر ان کو تھام لیتے۔ اتنے عزیز، اتنی منزلت حضرات خلفائے راشدین کی نگاہوں میں اور جناب رسول اللہ کی نگاہوں میں، مگر ان ظالموں نے ان کو کیا قدر، یہ تو خلیفے کی بطش اور قوت سے ڈرتے ہوئے حضرت حسین کا قلع کما کرنے کے لیے نکل آئے، مگر پھر بھی پوری جامع مردی سے حضرت حسین اور ان کے بیٹوں اور ان کے ساتھیوں نے مقابلہ۔ اور حضرت حسین کی شہادت اس بات کی بھی شہادت ہے، کس بات کی؟ کہ میرے والد جو اسد اللہ الغالب تھے، اگر انہیں خلفائے راشدین ثلاثہ ابو بکر، عمر اور عثمان ان سے کوئی اختلاف ہوتا یا ان کی بیعت میں وہ تردد کرتے اور یہ کہتے لوگ کہ ظاہری بیعت کی تھی، تو پھر حضرت حسین بھی ظاہری بیعت کر لیتے۔ تو یہ سب سے بڑا درس ہے حضرت حسین کی شہادت، دراصل خلفائے ثلاثہ کی خلافت کی شہادت، اور بعد والوں کے لیے تا قیامت نمونہ ہے کہ کس طرح ایک صاحب عظیمت مومن کو حق کے سامنے حق کو سر بلند کرنے کے لیے جسے وہ باطل سمجھے اسے قبول نہیں کرنا ہے، مگر لوگوں نے ایسے قصے بنا رکھے ہیں جن کی کوئی نہ سند ہے نہ ان کی کوئی حقیقت ہے۔ حسنین کریمین یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کے نانا سید المرسلین سید کونین اتنا خوش ہوئے کہ خود ہی آپ نے پھوٹی دی انہیں، تحنیک جیسے کہتے، اور زبان سے لعاب دہن کو ان کے منہ میں ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عجیب کرم ہے کہ حسین کو اللہ نے ان کے جسم میں انوار محمدیہ کا
فضل عظیم عطا فرمایا تھا ان کا، اور حسن ان کے بھائی کا نام بھی جناب رسول اللہ نے خود رکھا، اور پھر فرمایا کہ یہ سید شباب اہل الجنہ، اور حسن کے بارے میں فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں امت کے دو بڑے گروہوں میں اتحاد پیدا کرے گا۔ دیکھو کیسی خوشخبری ہے معجزانہ طور پر حضرت حسن کے لیے، اور یقیناً اللہ نے شیعان معاویہ اور شیعان علی کے درمیان حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بابرکت شخصیت کی وجہ سے ہی صلح کرائی، اور امت متفق اور متحد ہو گئی، اور جو فتوحات کا سلسلہ حضرت ابوبکر سے شروع ہوا، حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ تک چلتا رہا۔ تو حضرت حسین کا کوفیوں کے خطوط جو سینکڑوں تھے کی وجہ سے نکلنا یہ تو پکی بات ہے، اور پھر تو کوفیوں کا وفا نہ کرنا یہ بھی پکی بات ہے۔ پھر آگے سے یزیدی لشکر، چاہے وہ ابن زیاد کا ہو یا عمر بن سعد کا ہو، ان کے سامنے آپ نے تین چیزیں پیش کی۔ نمبر 1، اسلام کی سرحدوں میں سے کسی سرحد پر مجھے بھیج دیا جائے۔ نمبر 2، مدینہ منورہ چلا جاؤں، واپس جہاں سے آیا ہوں۔ تیسرا، موقع دیں کہ یزید سے خود بالمشافہ اس معاملے میں گفتگو کرو، جسے عمر بن سعد نے قبول کیا، مگر ابن زیاد نے قبول نہیں کیا۔ اس نے کہا صرف ایک ہی بات ہے کہ آپ بیعت کریں، دوسرا آپ کو کوئی اختیار نہیں۔ المہم، ہمیشہ سے دنیا میں جو اہل باطل قوت والے ہوتے ہیں ان کے چاپلوس بھی ہوتے ہیں، اور یہی معاملہ ہمارے اس عظیم مہمان، عظیم امام ابن حیدر کرار ابن فاطمۃ الزہرا اور برادر حسن کے ساتھ پیش آیا۔ جب یزیدی فوجوں نے حملہ کیا تو دونوں طرف سے شہادتیں ہوئیں۔ حضرت حسین کے ساتھی باوفاق موقع لشکر تھا، جان دے دی مگر حسین کا ساتھ نہیں۔ دس محرم تک یہ سارا قصہ گفتگو، باہمی مکالمات جاری رہی، مگر انہوں نے حضرت حسین کی تینوں پیشکشوں کو صرف ایک پیشکش کہا کہ آپ بیعت کریں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو حضرت حسین نے فرمایا کہ میں خلافت کے لیے نہیں آیا، یہ گھرانہ تو خلافت کو قربان کر چکا تھا، مگر ناحق قبول کرنا یہ ہماری سنت نہیں۔ یہ تھی اصل شجاعت اور قابل فخر تا قیامت درس عبرت مسلمانوں کے لیے، کہ مسلمان اور پختہ ایمان والا کبھی ناحق جسے سمجھتا ہے
اس ایک طاقت اور قوت کی وجہ سے ہرگز اس کے سامنے سرنگو نہیں ہوا۔ تو حسین کی شہادت خلفائے ثلاثہ کی شہادت کی خلافت کے حق ہونے کی شہادت ہے۔ اور پھر یہ کہ ہم لوگ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ ہم تقیہ کریں اور جس چیز کو ہم ناجائز سمجھتے ہیں اس کو قوت اور طاقت کے بل بوتے پہ قبول کریں۔ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس میں درس عبرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ان واقعات محرم کو اپنے لیے درس عبرت بنائیں، نہ کہ جھوٹے اور سچے قصے ملا ملا کے سن کے یہ سمجھیں کہ یہ واقعات اور یہ قصے ایسے ہیں کہ صرف محرم الحرام کی راتوں اور دنوں کی زینت بنے، نہ ان سے درس عبرت آئے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سچا اور پکا خادم بنائے ماہ محرم کے شہداء۔ پہلی تاریخ کے شہید عمر بن خطاب، 10 تاریخ کے شہید حضرت حسین بن علی کا پکا خادم بنائے، اور جس طرح انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی، ہمیں یا اللہ اس راہ پہ گامزن فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔